السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوم استحصال 5 اگست کا دن تھا اور اس دن کے اندر ایک بہت اہم پیش رفت سامنے آئی۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف ایک فیصلہ سنایا گیا توشہ خانہ کیس کے اوپر۔ وہ کیس کیا تھا؟ اس سب کیس کو آپ بھی جانتے ہوں گے بڑی بہتری سے، اور میرے سے شاید عمدہ آپ جانتے ہوں اس کیس کو۔ پر سمجھنے اور سوچنے والی بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا 5 اگست کا دن اس کے لیے اپروپریٹ ڈے تھا؟ کیا یہ فیصلہ اس دن آنا چاہیے تھا؟ اور جو فیصلہ آیا، کیا یہ فیصلہ ایسے ہی آنا چاہیے تھا؟ تو عمران خان صاحب کو ایک چیز کی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ جن حلقوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کی تھی، ان حلقوں کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی دونوں بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ ایڈیشنل جج ہمایوں دلاور صاحب نے ایک فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جس کے اندر 5 سال کی سزا، 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر۔ میں نے لفظ پڑھ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ سنایا کسی اور نے ہے اور پڑھا کسی اور نے۔ سنانے والے کا نام ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا، کہ تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے، لیکن پڑھنے والے کا نام جو تھا وہ جسٹس ہمایوں دلاور صاحب تھے۔ اور یہ فیصلہ پڑھتے ساری وہ لندن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، جس میں فیضان حیدر صاحب نے جانا تھا، ان کا نام تھا اس کے اندر۔ پھر فیضان حیدر صاحب کا نام 4 اگست کو ختم کر کے اس کے اندر ہمایوں دلاور صاحب کا نام ڈالا گیا۔ تو سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ اتنی کیا جلدی تھی ہمایوں دلاور صاحب کو؟ وہ کسی اور میٹنگ کو اٹینڈ کر لیتے، کوئی اگلے سال آتی میٹنگ اس میں چلے جاتے، جو اگلی ٹریننگ آتی اس میں وہ شریک ہو جاتے۔ اس ٹریننگ کے اندر انہوں نے شریک کیوں ہونا تھا اس فیصلے کو سنانے کے بعد؟ دوسری بات یہ کہ 140 ملین کی اماؤنٹ بنتی ہے توشہ خانہ کے جتنے تحائف تھے جو عمران خان صاحب نے ریسیو کیے، اور اس کے اوپر جو فائن امپوز ہوا وہ صرف 1 لاکھ روپیہ ہی کیوں؟ تو پھر ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز باور ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ صرف پڑھا گیا ہے، سنایا نہیں گیا۔ اور پچھلے 75 سالوں سے میرے ملک میں صرف فیصلے پڑھے جا رہے ہیں، سنائے نہیں جا رہے۔ میرے جوڈیشری جو ہے وہ اس قدر کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ سنا سکے۔ اور پھر ایک اور ریزن جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ فیصلہ پڑھا گیا وہ یہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 12:30 پر یہ فیصلہ پڑھا گیا اور 12:50 میں گرفتاری ہو گئی تھی۔ تمام چیزیں پہلے سے ریڈی تھی، پلاٹ پہلے سے بنا ہوا تھا، فیصلہ لوگوں کو پتہ تھا کہ کیا آنا ہے، اور وہی ہوا جو آنا تھا، وہی ہوا۔ اس کے حوالے سے تمام تیاریاں پہلے سے مکمل تھی کہ فیصلہ سنا کے 20 منٹ میں گرفتاری ہو جانی ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم نے لندن کی طرف روانہ ہو جانا۔ میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کیس کے اندر، بلکہ میں فیصلے کی نوعیت دیکھ رہا ہوں کہ جو ورڈکٹس، جو سٹیٹمنٹ وہاں سے آئی ہیں، وہ سٹیٹمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری جوڈیشری کی طرف سے آئی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ان سٹیٹمنٹس کے اندر کچھ پولیٹیکل ٹچ جو ہے وہ دیا گیا ہے، کچھ بینیفٹس جو ہیں وہ اچیو کیے گئے ہیں سٹیٹمنٹس کے پیچھے۔ اس فیصلے کے پیچھے کچھ حلقوں نے بہت سارا فائدہ اکٹھا کیا ہے، اس وجہ سے میں اس تمام چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ اور دکھ اور افسوس کی بات تو صرف اتنی ہے کہ میں ایک ایسی ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں رہ رہا ہوں کہ جس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیوٹی اور نوکری اور چاہت صرف یہ ہے کہ ہم کسی طرح ان طاقتور حلقوں کے آنکھوں کا تارا بن جائیں، ہم کسی طرح ان کو پسند آ جائیں، وہ ہمیں اون کر لیں اور ہم اقتدار کے مزے لوٹ لیں۔ تو میری ان حلقوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ کم از کم آپ گیم ہی چینج کر لیتے۔ اتنی ایڈوانسمنٹ دنیا میں آ گئی ہے، لیکن آپ نے اپنا گیم پلان اور پلاٹ وہی رکھا ہو۔ اور خان صاحب کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو مٹھائی کے ڈبے آپ نے کسی کے لیے کھولے تھے، آج وہ مٹھائی کے ڈبے کوئی آپ کے لیے کھول رہا ہے۔ شکریہ۔